إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق عنوان کے تحت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقی جستجو، دین کے بارے میں سوالات کا شوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنا، اسی طرح سے ایسے سوالات کرنا جن سے عقائد، احکام، اخلاق، تفسیر اور اسی طرح سے حدیث اور فتن کے بارے میں باتیں معلوم ہوں، اس پورے کورس میں ہم اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کا خاتمہ اس کی نیت سے جڑا ہوتا ہے۔ جس چیز پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے مطابق قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اور انسان جیسی نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج کے درس میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 11 کا مطالعہ ہم کریں گے، جس میں قیام اللیل اور وتر کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ اگرچہ پچھلی حدیث میں اور بھی باتیں بہت ساری تھیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے اگلی حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور حدیث اگر وقت ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ حدیث قیام اللیل سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، اس حدیث میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آئی ہیں۔ کچھ حصہ اس کا عبادت سے متعلق ہے اور کچھ حصہ اس کا عقیدے سے متعلق ہے۔ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی۔ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ آپ 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ کہ وہ کیسی عمدہ ہوتی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کہ وہ کیسی عمدہ اچھے سے آپ پڑھتے اور کتنی لمبی وہ نماز ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد آپ 3 رکعت نماز پڑھتے یعنی وتر پڑھتے۔ فقلت یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ قال تنام عینی ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر رات میں 11 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تہجد بھی ہوتی تھی اور تراویح بھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تہجد اور تراویح دو الگ نمازیں ہیں۔ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ یہ رات کی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں آپ نے جماعت سے بھی اس کو پڑھا ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے، لیکن عام دنوں میں آپ تنہا اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ آ کے شریک ہو جاتا تھا، لیکن اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رمضان میں ثابت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ یہاں رات کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اسی لیے جواب حضرت عائشہ نے رات ہی کی نماز کا دیا اور کہا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں، پوچھنے والے نے صرف رمضان کے بارے میں پوچھا، لیکن حضرت عائشہ نے نہ صرف رمضان بلکہ سال بھر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، آپ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کی نماز کی ایک حد تھی، عملی طور پر، قولی طور پر آپ نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ کسی کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن عمل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں 13 رکعتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر کہا کہ پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، یہاں 4 رکعتوں کا ذکر ہے۔ اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 شاید ایک سلام سے ہوتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر 4 کا ذکر ہے، لیکن آنے والی روایتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رات کی نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، لیکن پہلے 4 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا فصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد 4 پڑھتے تھے۔ تو پہلے 4 آپ پڑھتے، اور مت پوچھ کہ وہ کیسی عمدہ ہوتی تھیں، کیسی لمبی ہوتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جلدی والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، لمبی نماز پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور قرأت بھی اس میں لمبی ہوتی تھی، اور عمدہ وہ نماز ہوتی تھی اس اعتبار سے کہ اس میں رکوع، سجدہ، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس میں بہت سکون ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے آج لوگ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ جلدی ختم کرنے کے لیے بہت تیزی سے نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں تک کہ بوڑھے لوگوں کے لیے امام کو پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور ایک مجاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جلدی نماز پڑھ لینا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح ہی کا حکم دیا تھا اور خود بھی پڑھی تھی۔ تو یہ دونوں باتیں تحقیق کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ یہ دونوں روایتیں، چاہے وہ 20 رکعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوں یا اسی طرح سے 20 رکعت کی حضرت عمر کے بارے میں ہوں، یہ دونوں روایتیں کمزور روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، اور ضعیف روایت سے دین کی کوئی بات نہ عقائد کی ثابت ہوتی ہے نہ احکام کی۔ لیکن حضرت عائشہ کی یہ جو حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ رات میں 2 نمازیں آپ کی ہوتی تو حضرت عائشہ بتاتی کہ پہلے آپ، جیسے یہاں کہا کہ پہلے 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، اور پھر اس کے بعد 3 پڑھتے، تو کل 11 ہوئیں، تو بتاتی کہ پہلے رات میں یعنی قیام اللیل کرتے، یعنی تراویح پڑھتے، پھر رات کے آخر میں اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ لیکن حضرت عائشہ سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 نمازیں پڑھی ہوں، الگ الگ، تہجد اور تراویح، پہلے 20 پڑھی ہو پھر 11 پڑھی ہو، کہیں بھی اس طرح سے ہم کو نہیں ملتا ہے، نہ حضرت عائشہ سے ملتا ہے اور نہ کسی اور صحابی سے۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ کسی حدیث میں بھی اس طرح کی تفریق نہ ہو، لیکن لوگ دعویٰ کرنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے۔ اس طرح کا دعویٰ کرنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان میں، پوری زندگی میں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ایک نماز سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ پہلے 4، پھر 4 اور پھر 3 پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات میں جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور کبھی آپ نے 3 وتر پڑھی ہیں، کبھی 1 وتر پڑھی ہے، اور کبھی 5 اور 7 اور 9 بھی پڑھی ہے۔ تو وتر کی نماز 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 1 بھی۔ لیکن جب آپ نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور اسی طرح سے صحابہ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ وتر کی نماز 3 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا جب جماعت سے تہجد کی یا تراویح کی نماز پڑھی جائے تو اس وقت میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر یعنی جماعت کے ساتھ جب پڑھے تو اس میں 3 رکعت پڑھے، اور تنہا اگر پڑھتا ہے تو چاہے 3 پڑھے، چاہے 5 پڑھے، چاہے 1 پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرماتی ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَن تُوتِرْ، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، یعنی آپ 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے ہیں۔ تو کبھی آپ یعنی وتر سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے۔ قال تنام عینیہ، اور بعض روایت اس میں یہاں پہ ہے عینی، عینیہ دونوں آنکھوں کے لیے آئے گا، اور عینی آنکھ کے لیے آئے گا جنس کے طور پر۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، آخر میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 11 رکعت تراویح کی اور دلیلیں ہیں کیا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہم کو نماز پڑھائی 8 رکعتیں اور پھر اس کے بعد وتر، 8 رکعتیں اور اس کے بعد وتر۔ فلما كانت القابلة اجتمعنا فی المسجد، جب اگلی رات آئی تو ہم سب مسجد میں جمع ہو گئے۔ ورجونا ان یخرج الینا، اور ہم نے امید کی کہ آپ ہمارے پاس باہر تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ فلم نزل فیہ حتی اصبحنا، ہم اسی حال میں رہے یہاں تک کہ ہم نے صبح کر دی۔ ثم دخلنا فقلنا یا رسول اللہ اجتمعنا فی المسجد ورجونا ان تصلی بنا، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، گھر میں آپ کے داخل ہوئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجتمعنا فی المسجد، ہم مسجد میں جمع تھے، رات میں کل رات ہم مسجد میں جمع تھے، ورجونا ان تصلی بنا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فقال انی خشیت او کرہت ان یکتب علیکم الوتر، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا، یا آپ نے فرمایا کہ مجھے بات پسند نہ تھی کہ تمہارے اوپر وتر کی نماز فرض کر دی جائے، یعنی رات کی نماز فرض کر دی جائے۔ کبھی وتر کو پورے قیام اللیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لگاتار نماز پڑھتے چلے جائیں جماعت سے، اور اللہ کی طرف سے جماعت سے نماز پڑھنا کہیں فرض نہ کر دیا جائے، کیونکہ بعض اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کرنے سے، صحابہ کے ساتھ میں اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات حکم دے دیتا
آپ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ امت پر شفقت کے لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل امت پر فرض ہو جائے اور امت اس کو ادا نہ کر پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے آسانی چاہتے تھے، اور آپ اسی لیے کوئی بھی عمل بہت زیادہ پابندی سے نہیں کرتے تھے، بعض اعمال خاص طور سے اس خوف سے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے رمضان میں تہجد کی نماز یعنی تراویح کی نماز آپ نے پابندی سے جماعت سے نہیں پڑھی۔ آپ کو ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے کہیں وہ فرض نہ ہو جائے۔ تو بعض لوگ یہ جو شبہ اٹھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا رمضان جماعت سے نہیں پڑھے، آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تھے، آپ کو پسند تو تھا، لیکن آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جماعت سے پورا مہینہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ جیسے سنت نمازوں کا حال ہے، سنت نمازیں تنہا پڑھی جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنہا ہی پڑھایا، اور صحابہ بھی جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ سنت نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، انفرادی فجر کی 2 سنتیں ہوں یا اسی طرح سے بقیہ نمازوں کی سنتیں ہوں، ان کو جماعت سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن کیا یہی معاملہ تراویح کی نماز کا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 راتوں تک جماعت سے پڑھی، لیکن پھر اس کے بعد آپ نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ کیوں نہیں آپ آئے؟ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اس کو ترک کیا، نہ کہ تعبدی طور پر۔ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ 3 ہی رات پڑھی جاتی ہے یا پورا رمضان یہ جماعت سے پڑھنا صحیح نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے ایسا نہیں بتایا کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر جماعت سے پڑھنا غلط ہوتا تو آپ ایک بھی جماعت نہیں کرتے۔ اگر تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا مطلوب نہیں ہوتا، اچھی چیز نہیں ہوتا، تو آپ ایک رات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا۔ اور رکنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کیا آپ نے کہا کہ ایک ہی رات تہجد کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے یا 3 راتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ تو آپ نے گنتی کے اعتبار سے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں یہ ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، لیکن وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے دور میں اب کوئی نیا حکم آنا ممکن نہ تھا، وحی اب نہیں آنے والی تھی، لہٰذا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند تھا اور آپ نے جماعت سے پڑھائی بھی تھی یہ نماز، لیکن ڈر کے رک گئے تھے، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز دوبارہ جماعت سے جاری کی ہے، کیونکہ اب فرض ہونے کا ڈر نہیں۔ تو بعض لوگ جو جہالت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو یہ ان کی عقل کی اور علم کی کمی اور تفقہ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور بعض لوگ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب 11 پڑھتے ہو تو پھر 3 ہی رات پڑھو، جب آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تو 3 راتوں سے زیادہ بھی مت پڑھو۔ تو یاد رکھیں کہ 11 کا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، لیکن 3 راتوں میں رک جانا اختیاری نہیں، اضطراری تھا، اس کو یاد رکھیے کہ 3 راتوں میں رک جانا کسی عذر کی وجہ سے تھا، نہ کہ وہ چیز مطلوب تھی اور مستحب تھی کہ 3 ہی راتیں اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ 3 راتیں مجبوری سے آپ نے پڑھائی، لیکن 3 بات کے بعد رک گئے مجبوری کی وجہ سے۔ کیا وہ مجبوری آج ہمارے لیے ہے؟ اگر ہوتی تو ہم بھی رکتے، وہ مجبوری ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ایک مطلوب عمل مجبوری کی وجہ سے چھوڑا گیا، تو آج وہ مجبوری اگر نہیں ہے تو مطلوب عمل پورے رمضان کے لیے ہوگا، لہٰذا پورا رمضان تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہی بات سمجھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی لیے پورے رمضان تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی گئی۔ یہ جو روایت میں نے ذکر کی، اس کو ابن نصر نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے بھی۔
اور اس کے علاوہ بھی روایتیں اس باب میں آئی ہیں، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا الفاظ کے فرق کے ساتھ، اسی لیے شیخ الالبانی نے ان تمام روایتوں کو جمع کر کے کہا کہ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ بِمَا قَبْلَهُ، دوسری روایت کے ساتھ مل کر یہ روایت حسن ہو جاتی ہے، اور یہی بات حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں کہی ہے۔ صائب ابن یزید صحابی ہیں، کہتے ہیں امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیما الداری رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری، یہ دو صحابی ہیں، ابی بن کعب بھی صحابی ہیں اور تمیم داری یہ بھی صحابی ہیں، ان دونوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عمر بن خطاب نے بھی اسی عدد کا اہتمام کیا، اور دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو امامت جب کریں تو 11 رکعت پڑھائیں۔ قال وكان القارئ يقرأ بالمئین، کہتے ہیں کہ قاری مئین 100 سے زیادہ آیتوں والی صورتیں یا 100 سے زیادہ آیتیں پڑھا کرتا تھا نماز میں، یعنی ایک رکعت میں وہ اتنی آیتیں پڑھا کرتا تھا، یعنی 100 سے زیادہ۔ حتی كنا نعتمد على العصی من طول القیام، یہاں تک کہ قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اپنے عصا پر، ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا کے قیام میں کھڑے ہوتے تھے، اتنے تھک جاتے تھے کہ ہم یعنی قیام کے لیے ٹیک لگایا کرتے تھے لاٹھیوں پر۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم واپس لوٹتے تھے تو فجر کے قریب ہی لوٹتے تھے، کہ ابھی بالکل ابتدائی وقت فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے تو ہم لوگ ایسے وقت میں واپس لوٹتے تھے۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں کہ تراویح کے لیے ایک سے زیادہ امام ہو سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ مردوں کے لیے ابی بن کعب تھے اور تمیم داری خواتین کے لیے تھے، وہ گھر کی عورتوں کے لیے انہوں نے نماز پڑھائی، لیکن یہاں پر دونوں کو حکم دینا کہ لوگوں کو پڑھائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے تھا اور یہ دونوں امام ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو کبھی ایک امام کبھی دوسرا، اور کچھ حصہ نماز کا ایک امام اور دوسرا حصہ دوسرا امام اگر پڑھائے تو ایک ہی نماز میں اگر اس طرح سے کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حرم میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ امام ہوتے ہیں اور وہ تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، 100 سے زیادہ آیتیں ایک قاری اپنی نماز میں ایک رکعت میں پڑھا کرتا تھا، اور اتنا قیام لمبا ہو جاتا تھا کہ ہم کو اپنے عصا پر ٹیک لگانا پڑتا تھا۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، ہم فجر کے قریب ہی واپس لوٹ پاتے تھے، یعنی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر کا وقت قریب آ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھی ہاں صحابہ میں بھی رات میں 2 نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ بتائیے اگر تراویح کی نماز اتنی دیر تک چلتی رہے کہ فجر کا وقت قریب ہو جائے اور بس سحری کے لیے وقت باقی رہے، تو وہ دوسری نماز تہجد کی نماز کب پڑھیں گے؟ تہجد کے لیے وقت کہاں ہے؟ تو اگر 2 نمازیں ہیں، تراویح پہلے اور تہجد بعد میں، جبکہ یہ لوگ نماز تہجد کی تراویح کی جو نماز پڑھتے تھے یہ رات کی شروعات سے پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ فجر کا وقت قریب آ جاتا تھا۔ تو اگر یہ 2 نمازیں ہوتی تھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسری نماز تہجد کی نماز پڑھتے کب تھے؟ اس کے لیے ان کو وقت نہیں تھا۔ معلوم ہے کہ صحابہ کے ہاں ایک ہی نماز رات کی ہوا کرتی تھی، چاہے اس کو آپ تہجد کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں، یا اس کو تراویح کہیں۔ تو اس میں یہ نام الگ ہیں، نام الگ ہونے سے نماز الگ ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کے اتنے سارے نام ہیں، ایک ہی اللہ ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے نام ہیں، آپ ایک ہی ہیں، تو ایک کے کئی نام بھی تو ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے کئی نام ہیں، رسول کے کئی نام ہیں، قرآن کے کئی نام ہیں، الفرقان ہے، اور اسی طرح سے کتنے نام قرآن کریم کے ہیں۔ تو اس نماز کے کئی نام نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ ابھی آگے روایت آئے گی کہ فجر کے بھی کئی نام ہیں، رات کی نماز کے نام ہیں، مغرب کے، اس طرح سے کئی نمازوں کے، ایک نماز کے کئی نام بھی ہوتے ہیں۔ تو نام کے زیادہ ہونے سے چیزیں یعنی کئی نہیں ہو جاتی ہیں، ایک چیز کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اماموں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ یہاں پر 4 رکعتوں کا ذکر پچھلی روایت میں ہم کو ملا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء وہی التی یدعو الناس العتمہ الی الفجر 11 رکعۃ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے تھے، فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، وہی التی یدعو الناس العتمہ، جس کو لوگ العتمہ کہتے ہیں۔ تو عشاء کا ایک نام کیا ہے؟ العتمہ، یاد رکھیے اس کو، عشاء کا ایک نام ہے العتمہ۔ الی الفجر، تو یہ نماز آپ پڑھتے تھے، رات کی نماز، عشاء کے بعد سے لے کر جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں، فجر کی نماز تک۔ یعنی معلوم ہوا کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے، قیام اللیل کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، فجر کا وقت ہونے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ 11 رکعۃ، 11 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں پر آپ سلام پھیرتے تھے۔ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ، اور 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ 2 2 2 2 کر کے 10 تک آپ جاتے، اور پھر 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو کبھی آپ 3 پڑھتے اور کبھی آپ 1 پڑھتے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے وتر کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آپ نماز پڑھتے تھے وہ 4 رکعتیں 2 2 کر کے ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو منع بھی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اختیار انسان کو ہے، چاہے وہ 4 پڑھے نوافل یا 2 پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 2 کر کے وہ پڑھے، جیسا کہ یہاں پر ہم کو ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل مثنا مثنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 2 رکعت کر کے ہے، مثنا مثنا، جوڑی جوڑی ہے، جوڑی جوڑی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے، جب تو محسوس کرے کہ صبح ہو جائے گی، صبح تجھ کو پا لے گی، صبح سے مراد طلوع فجر، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو فوراً 1 رکعت وتر پڑھ لے تاکہ وتر رہ نہ جائے، 2 2 2 کر کے پڑھتا رہے، اور اگر ڈر ہو جائے کہ وقت ختم ہو جائے گا تو 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ فقیل لابن عمر ما مثنا مثنا، ابن عمر سے پوچھا گیا کہ جوڑی جوڑی کیا ہے؟ قال ان تسلم فی کل رکعتین، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے۔ امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک انسان رات کی نماز پڑھے تو وہ 2 2 رکعتیں کر کے پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور اس حدیث میں آپ کا قول بھی ملتا ہے کہ رات کی نماز 2 2 رکعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے کوئی حد اس میں مقرر نہیں کی اپنے قول سے. تو اگر کوئی آدمی دو دو کر کے کئی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، چاہے 20 ہو، چاہے 30 ہو، چاہے 40 ہو، تو یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کی کوئی حد آپ نے مقرر نہیں کی. لیکن افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ وہ 8 رکعتوں تک پڑھے یا زیادہ سے زیادہ 10 رکعتوں تک پڑھے. اس کے بعد اگر 10 اس نے پڑھی ہے تو اس کے بعد وتر پڑھے، چاہے 1 پڑھے چاہے 3 پڑھے، اور اگر 8 پڑھی ہیں تو اس کے بعد میں 3 وتر پڑھے، تاکہ اس کی گنتی 11 سے کم نہ ہو. تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. البتہ اگر اس سے کم پڑھتا ہے تب بھی یہ جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 11 سے کم نہیں پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3 تینوں صورتیں ثابت ہیں، بلکہ 10 اور 3 بھی آپ سے ثابت ہیں. تو آپ نے پہلے ایک مرتبہ کبھی آپ نے 4 پڑھی اور پھر وتر پڑھی 3، کبھی آپ نے 6 پڑھی اور وتر پڑھی 3، اور 8 پڑھی اور وتر پڑھی 3، اور کبھی آپ نے 10 رکعتیں پڑھ کر بھی وتر پڑھی ہے 3 رکعت. تو اس طرح سے کوئی بھی صورت آدمی اختیار کرے یہ اس کے لیے جائز ہے اور ثابت ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ وہ 11 رکعتیں پڑھے، اور شروع میں 2 ہلکی نمازیں پڑھ لیتا ہے، 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح سے وہ 13 ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے. کبھی آپ 13 بھی پڑھا کرتے تھے. ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین. پھر جب آپ فجر کی اذان سنتے تو آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو رات میں کبھی آپ 11 اور کبھی 13 بھی پڑھتے تھے. عام معمول 11 کا تھا، جیسا کہ پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا، اور کبھی آپ 13 بھی پڑھا کرتے تھے. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 13 رکعتیں بھی آپ پڑھتے تھے. اور جب صبح ہوتی تھی یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا، اذا سمع النداء، جب فجر کی اذان سنتے تو اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین، 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے. معلوم ہے کہ وہ 13 رکعتیں الگ ہوتی تھیں اور یہ 2 ہلکی رکعتیں فجر کی سنت ہوا کرتی تھیں. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنت بہت لمبی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہلکی پڑھنا چاہیے. تو فجر کی نماز جو سنت ہوتی ہے اس میں کیا پڑھا جائے گا؟ افضل یہی ہے کہ انسان اس میں، سنت یہی ہے کہ انسان اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے. قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھے. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 11 کی بجائے کبھی 13 بھی پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب 13 جو پڑھتے تھے اس کو 13 کیسے علماء نے کہا ہے کہ اصل تو 11 ہی پڑھتے تھے، لیکن کبھی 2 ہلکی رکعتیں شروع میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کے لیے جب کھڑے ہوتے، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے، افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین، آپ اپنی نماز کی شروعات 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے. تو 11 لمبی پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مت پوچھ کتنی اچھی اور کتنی عمدہ اور لمبی ہوتی تھیں. تو یہ 8 رکعتیں جو پڑھا کرتے تھے بہت لمبی ہوتی تھی. لیکن ان سے پہلے شروعات کے طور پر 2 ہلکی پڑھا کرتے تھے، جس کو حضرت عائشہ نے شمار نہیں کیا، کبھی شمار کیا کبھی نہیں کیا، یا ممکن ہے آپ کبھی پڑھتے ہوں کبھی نہیں پڑھتے ہوں. تو 2 رکعتیں ہلکی آپ شروعات میں پڑھتے تھے. تو اس اعتبار سے اگر آپ ان 2 کو شمار کریں تو کل 13 ہوتی ہیں، اور اگر ان 2 کو شمار نہ کریں یا نہ پڑھیں اور براہ راست آپ نماز شروع کر دیں تو 11 ہو جاتی ہیں. تو ممکن ہے دونوں طرح سے ثابت ہو، یا
حضرت عائشہ نے کبھی ان کو ذکر کیا ہو 2 رکعتوں کو اور کبھی نہ کیا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رات میں قیام اللیل کرتے تو اپنی نماز کی شروعات 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے۔ زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں آج اسکرین نہیں ورنہ آپ لوگوں کو ساری روایتیں دکھائی دیتی، میری چاہت تھی کہ سب روایتیں دیکھیں آپ تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے اور توجہ بھی برقرار رہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہ تھوڑا مشکل ہوئی ہے۔ زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لَأَرْمَقَنَّ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، میں نے اپنے آپ سے کہا میں آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا، دھیان سے دیکھوں گا۔ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، تو انہوں نے 2 ہلکی نمازیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں۔ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، لمبی 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 رکعتیں پڑھیں، 3 بار کہا۔ پہلے 2 ہلکی پڑھیں، اس کے بعد آپ گننا ہے آپ کو، پہلے 2 ہلکی پڑھیں، اس کے بعد 2 لمبی 3 مرتبہ کہا، طویل رکعتیں پڑھیں۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں جو ان لمبی رکعتوں سے تھوڑی ہلکی تھیں۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر اس کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھیں جو پچھلی 2 رکعتوں سے تھوڑی ہلکی تھیں۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پچھلی 2 رکعتوں سے اور ہلکی تھیں۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی 2 رکعتوں سے پچھلی 2 رکعتوں سے تھوڑی ہلکی تھیں۔ ثم اوتر فذلک 13 رکعہ، اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی تو یہ کل ملا کے 13 رکعتیں ہوئیں۔ تو آپ گنتے ہیں اس کو، کہتے ہیں پہلی 2 ہلکی پڑھیں، اس کے بعد بہت لمبی پڑھیں 2 رکعتیں، پھر اس کے بعد 2 جو اس سے کم، پھر اس کے بعد 2 جو اس سے کم، پھر اس کے بعد 2 جو اس سے کم، پھر اس کے بعد 2 جو اس سے کم، 2 2 2 اور پھر یہ 2 6 مرتبہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ پہلی 2 ہلکی، اس کے بعد 5 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھی، تو 10 اور 2 ہوئی 12۔ ثم اوتر، پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی، تو ظاہر بات ہے کہ 12 کے بعد جب آپ نے وتر پڑھی تو وہ 1 رکعت وتر آپ نے پڑھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر آخر رات میں 1 رکعت کے پڑھنے کا نام ہے۔ تو وتر اصلاً 1 ہے، 3 بھی وتر ہوتا ہے اور 5 بھی۔ آڈ نمبرز جو آتے ہیں جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے ہیں پوری طرح سے، ان کو وتر کہتے ہیں۔ تو آپ نے 2 2 2 2 2 2 یعنی 12 رکعتیں پڑھیں، ثم اوتر، اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی، فذلک 13 رکعہ، اس طرح سے یہ کل ملا کے 13 رکعتیں ہوئیں، 13 رکعتیں ہوئیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد بقیہ نماز لمبی پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد بقیہ نماز پڑھتے جو طویل ہوا کرتی تھی۔ اس حدیث میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عینی یا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس تعلق سے علماء نے کہا کہ انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خواب یا نیند کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے علم کا، وحی کا فیضان ان پر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انبیاء پر نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ بھی انسانیت کے لیے حجت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نیند میں غفلت ہے تو وہ بات اعتبار اس کا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ انبیاء پر نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کا فیضان ہوتا ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں آپ نے کہا کہ میں نے رات میں دیکھا، میں جنت میں گیا تو مجھے جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنائی دی، تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا عمل تھا؟ یا آپ نے کہا کہ میں رات میں خواب میں نے دیکھا میں جنت میں گیا اور میں نے فلاں چیز دیکھی، گھر دیکھا، فلاں محل دیکھا۔ کس کا محل ہے؟ تو یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، تو آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے محمد ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں؟ تو یہ جو سوال جتنے بھی ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں آئی یہ خواب والی ہیں۔ تو خواب بھی انبیاء کے حق ہوتے ہیں، انبیاء نیند کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے علوم لیتے ہیں۔ انبیاء کے خواب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک ماذا فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا کہ والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اس کو کر گزریے، آپ حکم پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہاں استدلال کس چیز سے، دلیل کیا ہے؟ یہاں بیٹے نے باپ کے خواب پر کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیجئے۔ بات تو خواب کی ہے لیکن بیٹا کہہ رہا ہے کہ حکم جو دیا جا رہا ہے، کون حکم دیتا ہے نبی کو؟ اللہ۔ نبیوں کو بادشاہ حکم نہیں دیتے ہیں، نبیوں کو کون حکم دیتا ہے؟ نبی کو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ پورا کیجئے۔ یعنی بیٹے نے اور باپ نے اس خواب کو محض خواب نہیں سمجھا، بلکہ اس میں جو بات بتائی جا رہی، دکھائی جا رہی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم مانا اور اس حکم کو پورا بھی کیا۔ صراحت سے کہا نہیں گیا تھا قول کی صورت میں کہ ایسا کرو، بیٹے کو ذبح کرو، لیکن باپ نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے حکم مانا اور بیٹے سے مشورہ کیا اس اعتبار سے کہ بیٹے کو تیار کریں۔ بیٹا پہلے سے تیار تھا، اللہ نے جو آپ کو خواب دکھایا وہ برحق ہے، اللہ کا خواب دکھانا نبی کو حق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ والد صاحب جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں بھاگوں گا نہیں، میں شکایت نہیں کروں گا، میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا آپ کے حکم کی تعمیل میں، آپ کر گزریے۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام معاملہ ہے کہ انبیاء کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے سے پہلے بھی آپ کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آپ رات میں دیکھتے خواب میں وہ دن کے اجالے میں بالکل سورج کی روشنی کی طرح سچا ثابت ہوتا تھا، اور قیامت کے قریب بھی اہل ایمان کے خواب بہت سچے ہوں گے۔ بلکہ آپ نے کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ بات میں سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور دل کی باتیں بھی خواب میں آتی ہیں۔ بہت ساری باتیں جو دل ہی دل میں دبی رہتی ہیں، جس کو ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، اندر ہی اندر بہت ساری یادداشت ہماری ہوتی ہے جو ڈھکی چھپی رہتی ہے، بعض اوقات خواب میں وہ آتی ہے، کبھی پچھلی کبھی تازہ۔ اب آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی مان لیجئے قصاب ہے، اب صبح سے شام تک وہ عید کے دن بکریاں ذبح کر رہا ہے، اب خواب میں وہی آ رہا ہے کہ بکری ذبح کر رہا ہے۔ یا کوئی آدمی تاجر ہے، وہ دن بھر نوٹ گن رہا ہے یا کپڑوں کی بولی لگا رہا ہے، بیچ رہا ہے اس کو بازار میں، بعض اوقات خواب میں بھی وہی آتا ہے۔ تو انسان جس چیز میں کثرت سے مشغول ہوتا ہے اکثر خواب میں وہ آتا ہے، یا انسان کی کچھ باتیں جو اس کی یادداشت میں چھپی رہتی ہیں بہت دنوں بعد کوئی بات آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے ذہن میں
جو بات ہوتی ہے وہ بھی خواب میں آتی ہے۔ کبھی شیطان خواب میں ڈراتا ہے، کبھی شیطان اہل ایمان کو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسی طرح سے خواب میں اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو دکھی کرتا ہے۔ بلکہ شیطان خواب کے راستے سے بہت ستاتا ہے۔ کبھی آپ کے خواب میں ڈال دے گا کہ فلانی خالہ نے، فلانی پھوپھی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور خواب میں آ رہا ہے، وہ ایک بار نہیں 2 بار آ رہا ہے۔ اب آپ بیچاری وہ اس کو اپنی زندگی میں وہ جی رہی ہے، وہ خود پریشان ہے، لیکن آپ کے دل میں ڈال دے گا خواب کے راستے سے کہ ایسا ایسا فلانی آپ کے لیے کر رہی ہے، آپ کے خلاف وہ جادو ٹونا کر رہی ہے۔ آپ کے دل میں وہی بات بیٹھ جائے گی اور اس کے بارے میں آپ بدگمانی کرنے لگو گے۔ شیطان آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینکم، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اہل ایمان میں آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ کبھی خواب میں ڈال دے گا کہ آپ بہت نیک ہو، اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو اب ایسی کوئی بات آئے گی، کوئی اللہ والے آ گئے خواب میں، کہا بیٹا تم بہت نیک ہو، تم نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب تم پار ہو گئے ہو، اب کرو یا نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تم جنتی ہو، خوش۔ تو کبھی ایسا بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ شیطان کو یہ قدرت ہے کہ وہ خواب میں آ کے ڈرائے۔ کبھی سانپ میں لپٹا ہوا انسان ہے، پریشان ہے، چیخ رہا ہے، کبھی پہاڑ سے گر رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے شیر یا کتے لگے ہوئے ہیں، کبھی بچھو لگے ہوئے ہیں، کبھی وہ مر رہا ہے، کبھی دم گھٹ رہا ہے، کبھی چلا رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے، کبھی اس کے پیچھے کوئی یعنی جن لگا ہوا ہے۔ خواب میں اکثر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، وہ آپ کا موڈ خراب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، کبھی اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کو کوئی بری چیز پیش آنے والی ہے، پیشگی طور پر اس کو کبھی بے عینی ہی اور کبھی اس کو تمثیلی انداز میں اللہ کی طرف سے ایک یعنی الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کچھ چھپی ہوئی چیزوں کو مستقبل کی اس کے دل میں تمثیلی انداز میں ڈالتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کے خواب میں آیا 7 گائیں ایسی 7 گائیں ایسی۔ تو کبھی برے حالات جو مستقبل کے ہیں پیشگی طور پر انسان کے دل میں خواب میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتا ہے، اس کو کشف بھی کہا جا سکتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا سامنے آنا، یہ سوتے میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اب ہم طے نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی طرف سے۔ ہاں اگر کوئی شریعت کے خلاف چیز ہے تو ایسی چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی یقینی چیز موت آ جائے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے بارے میں کہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا، یعنی ہم کو موت آ گئی، موت تک ہم اسی انکار پر باقی رہے تو جہنم میں گئے۔ تو حتی اتانا الیقین، علماء نے کہا کہ اس سے مراد موت ہے، کیونکہ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، چاہے اللہ کا انکار کرتا ہو، آخرت کا انکار کرتا ہو، موت کا کون انکار کرتا ہے؟ موت ایک دم یقینی چیز ہے، ہر ایک جانتا ہے ایک دن مرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ کہ خواب جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرے شیطان کی طرف سے، اور تیسرے حدیث النفس جس کو آپ کہتے ہیں، دل کی باتیں۔ دل جو دن بھر بزی رہتا ہے بعض اوقات وہ چیز دل میں آتی ہے، یا جو چھپی ہوئی باتیں دل میں ہوتی ہیں وہ بچپن کے ڈر بعض اوقات خواب میں آ جاتے ہیں، یا کوئی چیز پرانی سی خواب میں آ جاتی ہے تو وہ کہیں پڑی رہتی ہے یادداشت میں، وہ خواب میں آ جاتی ہے۔ تو خواب میں کبھی اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی ہوتی ہے بندوں کے لیے۔ اچھا خواب آدمی دیکھتا ہے کہ انسان حج میں ہے، اور کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو کوئی دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے۔
کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ اچھے خواب ہوتے ہیں جس میں ایک انسان اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں لگا ہوا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں پار ہو گیا، جنتی بن گیا، نہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آدمی کو مرنے تک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ تو عام انسانوں کے خواب میں شیطان والا خواب اور بس یوں ہی دل کی باتیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کو شیطان والا خواب نہیں آتا ہے، اور انبیاء کو غفلت والے خواب نہیں آتے ہیں، بلکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں جو کہا، حضرت عائشہ نے جو کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ علماء نے کہا اس لیے انہوں نے یہ بات پوچھی کیونکہ اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول وہ دیکھتی تھیں، خطابی وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے بات کہی ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کا معمول دیکھتی تھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھا کرتے تھے احتیاط کے طور پر، سونے سے پہلے ہی وتر پڑھتے تھے احتیاط کے طور پر، عام معمول ان کا یہ تھا۔ تو کہا کہ انہوں نے جب اپنے والد کو دیکھا کہ وہ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں وتر، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ مطلب وتر سے پہلے بھی سوتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس تعلق سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں، لہٰذا آپ کے لیے یہ دشواری نہیں تھی کہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے، بلکہ آپ چونکہ آپ کا دل جاگتا تھا لہٰذا آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ من نام فلیتوضا، جو سو جائیں وہ وضو کر لے، یعنی جو سو گیا اب اٹھنے کے بعد میں نماز پڑھنا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیند وضو توڑ دیتی ہے۔ نیند کے بعد میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ نیند میں اس کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ نیند میں ہوا خارج ہوئی یا نہیں کوئی بول سکتا ہے نہیں، اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نیند کی حالت غفلت کی حالت ہے، اور وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، لہٰذا نیند یہ وضو ٹوٹنے کی جگہ ہے، ممکن ہے، قوی امکان ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہو، اب چونکہ یقین نہیں ہے لہٰذا ایسا انسان احتیاطاً وضو کرے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان غفلت میں ہوتا ہے، آپ نیند کی حالت میں بھی آپ کا دل بیدار ہوتا تھا، لہٰذا آپ کو یہ شبہ نہیں تھا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ کبھی ٹوٹ جاتا تو آپ وضو کر لیتے، اور نہیں ٹوٹا ہے تو آپ نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے نماز پڑھتے تھے اور آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر آپ نماز پڑھ لیتے تھے اور آپ وضو نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ وضو نہیں ٹوٹا، اور کبھی آپ وضو کرتے کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا کہ وضو ٹوٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، یہ ام المؤمنین ہیں، ان کے ہاں اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے جس میں کہتے ہیں میں اسی لیے وہاں پر رات میں رکا اور رات میں اپنی خالہ کے ہاں قیام کیا کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام تھا، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیسی ہے۔ آپ سوچئے ایک کم عمر بچہ یا قریب البلوغ، بالغ ہونے کے قریب ہے، اس عمر کا بچہ اہتمام کر رہا ہے اور رات میں اپنی خالہ کے ہاں قیام کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، وہ بھی فرض نمازیں نہیں، رات کی نماز کیسی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم معلوم کریں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ کتنے لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم فلاں مصلی والے ہیں، حنفی، امام ابو حنیفہ کے مصلی والے، کوئی کہتا ہے شافعی، کوئی کہتا ہے حنبلی، کوئی کہتا ہے مالکی، ہمارے امام وہ ہیں، ہم اس امام کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کیسی پڑھتے تھے؟ ان کی چاہت کیا تھی؟ ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے، تو رات میں اہتمام سے خالہ کے ہاں رکے، اور رات میں انسان کو نیند آتی ہے، لیکن یہ اہتمام سے وہاں رکے کہ میں بھی اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، بیدار ہوئے۔ فلما كان في بعض اللیل قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کچھ حصہ جب گزر گیا تو آپ اٹھے۔ فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا یخففہ وقام یصلی، آپ اٹھے اور آپ نے ایک مشکیزہ جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے چمڑے کی یا کپڑے کی، تو آپ نے وہ لٹکے ہوئے مشکیزے سے آپ نے ہلکا سا وضو کیا، یعنی پورا کامل وضو، ایسا نہیں کہ 3 بار دھو رہے، ہلکا ہلکا وضو آپ نے کیا، 1 بار 2 بار اس طرح سے دھویا۔ وقام یصلی، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ دیکھیے آپ سو کے اٹھے اور آپ نے وضو کیا، وقام یصلی، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فتوضأت نحو مما توضأ، تو بس میں بھی اٹھا اور میں نے بھی ویسا ہی وضو کیا جیسے آپ نے کیا تھا۔ ثم جئت فقمت عن یسارہ، اور میں آیا اور آپ کی بائیں جانب آ کے رکا، لیفٹ سائڈ آ کے میں رکا۔ اگر ایک ہی آدمی ہو تو امام کے بازو میں آدمی کھڑا ہوگا، پیچھے نہیں، لیکن انہوں نے غلطی کی، وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ امام کے لیفٹ میں۔ سنت یہ ہے کہ امام کے رائٹ میں کھڑا ہوا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فحولنی فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے سے دائیں طرف کر لیا، آپ نے ہاتھ سے انہیں کھینچا، اور وہ لیفٹ میں کھڑے تھے تو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو کہاں کیا؟ اپنے رائٹ میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے متعلق اگر کوئی ضروری عمل ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس غلطی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غلطی کی، جماعت کی نماز سے جب جماعت کی نماز پڑھی جائے تو سنت یہ ہے کہ مقتدی دائیں طرف ہونا چاہیے امام کے، ایک دم دائیں طرف، لیکن وہ کھڑے ہوئے لیفٹ میں۔ نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کی اصلاح کی، کیوں؟ کیونکہ وہ نماز سے متعلق تھی۔ تو اگر کسی کا موبائل بجنے لگ جائے نمازی کی حالت میں تو کیا وہ اس کو بند کر سکتا ہے یا نہیں؟ خصوصاً جب کہ اس میں موسیقی ہو، کالر ٹون بج رہا ہے اور سب لوگ جو نماز میں حرکت نہیں کرتے، کیا وہ موبائل فون کو سائلنٹ کر سکتا ہے نماز میں جیب سے نکال کے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس میں نماز کی بہتری ہو، اس طرح سے کہ انسان یعنی ایسی سیدھی سادی کوئی حرکت ہو جس کے ذریعے سے نماز کی اصلاح ہوتی ہو۔ کھڑے کھڑے آپ نے دائیں طرف کیا ان کو، آپ اسی طرح سے نماز میں کھڑے کھڑے اپنے موبائل فون کو جیب سے نکالا آپ نے اور اس کو آپ نے سائلنٹ کیا۔ یہ نہیں کہ آپ سے 10 قدم دور آپ کا بیگ رکھا ہوا اور اس میں موبائل بج رہا ہے اور پھر جا کے آپ اس کو کر کے آئیں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کے جیب میں موبائل ہے، آپ اس کو نکال کے اس کو سائلنٹ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں فحولنی فجعلنی عن یمینہ، آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف پھیر کر لے لیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی۔ رکعتیں کتنی تھیں آپ نے نہیں بتایا۔ ثم اضطجع فنام حتى نفخ، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ آپ سو گئے
لیٹ کر سو گئے، پھر ٹیک لگا کے آپ سو گئے، حتی نفخا، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، ثم اتاہ المنادی فآذنہ بالصلاۃ، اتنے میں مؤذن آیا اور آ کر آپ کو نماز کے بارے میں آواز دی، فقام معہ الی الصلاۃ، آپ اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے، فصلی ولم یتوضأ، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ آخری جملہ یاد رکھیں، فصلی ولم یتوضأ، آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ سو گئے، یہاں تک کہ ٹیک لگا کے سوئے، خراٹے لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو آپ کا یہ جو جملہ ہے کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کو ہوش رہتا تھا، خواب میں بھی آپ کو، نیند میں بھی معلوم رہتا تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، ایک، اور دو، خواب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا القاء آپ کی طرف ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آپ پر آتی تھی۔ تو یہ جو حدیث ہم نے ذکر کی حضرت ابن عباس کی، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قولہ فصلی ولم یتوضأ فیہ دلیل علی ان النوم لیس حدثا بل مظنۃ الحدث، کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، یہ جو جملہ ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیند خود وضو نہیں توڑتی ہے، ہاں نیند ایسا حال ہے جس میں وضو ٹوٹنے کا امکان رہتا ہے، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل سوتا نہیں تھا۔ فلو احدث لعلم بذلک، اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تو آپ کو اس کا علم ہوتا، ولہذا کان ربما توضأ اذا قام من النوم وربما لم یتوضأ، اسی لیے کبھی آپ نیند سے اٹھتے تو وضو کرتے اور کبھی آپ وضو نہیں بھی کرتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ اسی لیے ابن عباس کی روایت میں آپ دیکھیے کہ پہلی مرتبہ جب آپ اٹھے تو آپ نے وضو کیا، لیکن بعد میں آپ جب سو گئے وطر کے یعنی بعد، تو آپ نے پھر فجر کے لیے جب آپ گئے تو آپ نے وضو نہیں کیا، تو یہ دونوں میں فرق آپ کو ملے گا۔ وَلِهَذَا كَانَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضَّأ۔ قال الخطابی وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبُهُ النَّوْمَ لِيَعِيَ الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ، اور ابن حجر نے امام الخطابی کا قول ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبُهُ النَّوْمَ، آپ کے دل کو یعنی آپ کے دل کو نیند سے بچا لیا گیا تھا، لِيَعِيَ الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ، تاکہ آپ اس وحی کو لینے کی حالت میں باقی رہیں جو نیند کی حالت میں بھی آپ کی طرف بھیجی جاتی تھی، یعنی آپ ہوش و حواس میں رہیں خواب کی حالت میں بھی، تاکہ آپ پر جو وحی بھیجی جائے وہ وحی آپ اس کو لے سکیں، غفلت میں نہ رہیں۔ تو خواب کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ دوسری حدیث ہم شروع کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ بات بہت طویل ہے، اگلی جو حدیث ہے اس میں گفتگو زیادہ ہے، لہٰذا ہم اب بات کو یہیں روک دیں گے۔ اس حدیث میں ہم نے یا اس باب میں ہم نے کئی باتیں سیکھی۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعت تھی، آپ 4 رکعت پڑھتے، پھر تھوڑا رکتے، اس کے بعد 4 پڑھتے، لیکن یہ جو 4 رکعتیں ہوا کرتی تھیں یہ 2-2 پھر 2-2 ہوتی تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیے جب تراویح ہوتی ہے 2-2 رکعتوں سے پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تو یہ اسی اعتبار سے مانا جائے گا کہ آپ پہلے 4 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ ہی بتا رہی ہیں کہ آپ 2-2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو دونوں میں جمع یہ ہے کہ 4 رکعتوں پر وقف کرتے، رکتے تھوڑی دیر اور اس کے بعد شروع ہو جاتے، مزید اور نماز پڑھنے میں مصروف ہوتے، اور یہ 4 رکعتیں بھی ایک سلام سے نہیں ہوتی تھیں بلکہ 2-2 رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے 3 وتر بھی پڑھا ہے، 1 وتر بھی پڑھا ہے۔ تو جب 1 وتر پڑھنا ہو تو 10 رکعتیں پڑھ کر 1 وتر پڑھی جائے، اور اگر 3 وتر پڑھنا ہو تو 8 رکعت پڑھ کر پھر 3 رکعت وتر پڑھی جائے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ پوری 11 پڑھنے سے پہلے 2 ہلکی پڑھی جائیں، 2 رکعت ہلکی پڑھی جائیں۔ وہ 11 کے ساتھ کبھی شمار ہوگی اور کبھی نہیں بھی ہوگی، روات نے کبھی شمار کیا کبھی نہیں شمار کیا، یا کبھی آپ نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس طرح سے کوئی اگر 13 بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے حرم میں 13 پڑھی جاتی ہے۔ پہلے لوگ بولا کرتے تھے کہ 20 رکعت صحیح ہے، ہم بتاتے تھے کہ دیکھیے سنت ہے، حدیث میں آیا ہے 11 رکعتیں ہیں، تو بولتے تھے پھر حرم میں جو ہو رہا وہ غلط ہے کیا؟ حرم میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے کیا؟ حرم میں کتنی ہوتی تھی پہلے؟ 23 رکعتیں، 23۔ تو اس کو دلیل لوگ بنایا کرتے تھے کہ حرم میں کیسے غلط کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ خاموشی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حرم میں جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، جو لوگ حج کیے ہیں پچھلے سالوں میں، ان کو معلوم ہے کہ حرم میں آج 13 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب کسی کو یہ شبہ ہو کہ 11 ہے کہ 13 ہے، تو آپ دیکھیں، آپ نے حدیثیں ابھی دیکھی کہ 13 بھی ثابت ہے، 13 بھی ثابت ہے۔ تو 11 پڑھیں تب بھی سنت ہے، 13 پڑھیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن پختہ اور اعتماد اور زیادہ پابندی سے پڑھنے کا جو عدد ہے وہ 11 ہے، اور یہی کئی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو آج حرم میں آپ دیکھیے 13 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ لوگ یہ دلیل نہیں بتاتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے دیکھو حرم میں 13 ہو رہی، تو کہتے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ وہی لوگ جو پہلے مکہ اور مدینہ کی دلیل دیا کرتے تھے، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی دلیل دیا کرتے تھے، آج انہوں نے وہ دلیل دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی بجائے کسی اور چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ اپنے من کو بھائے تو دلیل یاد آئے، ہاں وہ اپنے حساب سے دلیل دیتے ہیں۔ اب حرم کی دلیل دیں گے تو نہیں مانیں گے، وہی دلیل جو خود وہ دیتے تھے آج اس کو نہیں مانتے۔ لیکن کل بھی ہم حرم کو دلیل نہیں بناتے تھے، آج بھی ہم حرم کو دلیل نہیں بناتے ہیں۔ ہماری دلیل وہ ہے جو سارے نبیوں کے امام ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کا اہتمام کریں، چاہے کوئی بھی دور ہو، ہر دور کے لیے سنت ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی قوم، کوئی شخصیت دلیل نہیں ہے، دلیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کے تابع صحابہ ہیں۔ لہٰذا صحابہ بھی کسی چیز پر جمع ہو جائیں وہ بھی دلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا، انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو جمع کیا اور سارے لوگوں کو اس پر جمع کیا کہ وہ رات میں پورا مہینہ رمضان کا مہینہ قیام اللیل کریں، اور اول وقت میں وہ کیا کرتے تھے یعنی عشاء کے بعد، اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ فجر کا وقت قریب ہو جاتا تھا، یعنی طلوع سحر قریب ہو جاتا تھا۔ آج ہم ویسی پڑھیں کیا؟ آج ہم اتنی لمبی پڑھیں؟ اس کا جواب ہم اگلے درس میں دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں موٹا جواب یہ ہے کہ عمل کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، یہی اگلی حدیث ہے ہماری اگلی حدیث یہی ہے، خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، اعمال میں سے تم اتنا ہی اپناؤ جتنا تمہاری طاقت ہے۔ تو ہماری طاقت اتنا لمبا نہیں ہے کہ ہم بالکل عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پڑھیں، ہم جتنا ہماری اوقات ہے، جتنا ہماری حیثیت ہے، ہم اتنا عمل کرتے ہیں۔ تو ہم ہلکی ہلکی جتنی ہو سکتی، تو کبھی تھوڑی اور طویل کر دیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم پر کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم اتنی ہی پڑھیں کہ فجر تک ہی پڑھیں۔ اب کوئی بحث کرنے کے لیے آیا کہ دیکھو وہ لوگ ایسا پڑھتے تھے تم بھی ایسی پڑھو، ہم کہیں کہ نوافل میں اصول یہ ہے کہ ہم اپنی استعداد کو دیکھیں، جیسا کہ اگلی حدیث جب آئے گی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور علم دین ہم کو عطا فرمائیں، نفع بخش علم ہم کو عطا کرے،
اور اس کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں، اس پر عمل کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔